السلام علیکم۔ آج ہم نے انسانی تاریخ کی ایک عظیم شخصیت کا ذکر کرنا ہے۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے اور زمین و آسمان کا نظام وجود میں آیا ہے تو بڑے عظیم لوگوں نے اس زمین کی آغوش میں جنم لیا اور پروان چڑھے۔ اس زمین و آسمان نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، بڑے بڑے وزراء دیکھے، بڑے بڑے سپہ سالار دیکھے، بڑے بڑے میدان جنگ کے شاہ سوار دیکھے، بڑے بڑے علماء دیکھے، بڑے بڑے فقہاء دیکھے، بڑے بڑے مدرس دیکھے، بڑے بڑے مفکر دیکھے، بڑے بڑے فلسفی دیکھے، بڑے بڑے مدرس دیکھے، بڑے بڑے فقہاء دیکھے، بڑے بڑے ادیب دیکھے، بڑے بڑے شعراء دیکھے۔ غرض یہ کہ انسانی تاریخ ایسی درخشندہ مثالوں سے بھری پڑی ہے، اور اسی تاریخ کے چمکتے ستاروں میں سے ایک ستارے کا نام ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، جن کے بارے میں آج ہم نے بات کرنی ہے۔ تو آج ان کی شخصیت اور ان کی زندگی کے بارے میں بات کرنے کا ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہمیں ان کی زندگی کے واقعات پتہ ہوں، بلکہ ان کی زندگی کو موضوع بحث بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی ہمیں کیا درس دیتی ہے، اور انہوں نے امت مسلمہ کے لیے اور امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے کیا کیا پیغامات دیے ہیں۔ اقبال کی زندگی سے سب سے بڑا اور سب سے پہلا سبق جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ ہے ان کا عشق رسول، کہ ان کے اندر عشق رسول رچا بسا ہوا تھا، کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے روز وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا۔ کتنی پیاری بات ہے! یہ محبت کا کمال ہے، یہ محبت کی طاقت ہے، یہ اس کی قوت ہے، اس کا کمال ہے کہ وہ انسان کو وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں وہ بڑے بڑے کام کرنے سے بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ محبت کا کمال ہے کہ وہ انسان کو وہاں پہنچا دیتی ہے، اور اقبال کو یہ محبت تحفے میں ملی تھی اپنے والد سے۔ اقبال خود اپنے بچپن کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک فقیر نے صدا لگائی دروازے پر، تو میں نے فقیر کو بھگا دیا۔ تو جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والد جو ہیں وہ زار و قطار رو رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کی، ابا جان کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر! تو ان کے والد نے فرمایا، اقبال، اگر بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا کہ ایک بچہ تمہارے حوالے کیا تھا، اس کی یہ تربیت کی ہے، تو میں کیا منہ دکھاؤں گا، میں کیسے سامنا کروں گا، کیا جواب دوں گا میں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دہی کا احساس تھا جو انہیں رلا رہا تھا کہ اگر میرا سامنا ہو گیا میں کیسے سامنا کروں گا۔ اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ یہ بچہ تیرے حوالے کیا تھا، اس کی یہ تربیت کی ہے کہ فقیروں کو یہ دھتکارتا پھرتا ہے، تو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ پھر فرمایا، جاؤ سیال کوٹ کے بازاروں میں اس کو ڈھونڈ کر اس کی مدد کرو، سیال کوٹ کے بازاروں میں اس کو ڈھونڈ کر اس کی مدد کرو۔ اور پھر یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دہی کا احساس ساری زندگی اقبال کے ساتھ رہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اقبال میں جو عشق رسول ہے وہ شروع سے نہیں تھا، وہ بعد میں آیا ہے۔ وہ بالکل غلط کہتے ہیں، وہ شروع سے ہی ایک سچے پکے عاشق رسول تھے۔ اگر ہم اقبال کی شروع کی نظمیں پڑھیں، شروع کی شاعری دیکھیں جو انہوں نے 18-19 سال کی عمر میں کی تھی وطن کی محبت میں، تو وہ وطن سے یوں ہی محبت نہیں کرتے تھے، وہ وطن سے ایک نسبت کی وجہ سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے وطن کی محبت میں جو شعر کہے ہیں وہ ایک نسبت کی وجہ سے ہیں۔ اس نسبت کا وہ خود ایک شعر کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، کہ وطن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے ہی وہ اپنے وطن سے محبت کرتے تھے۔ یہ ان کی عشق رسول کی ایک مثال ہے۔ اقبال کے اندر عشق رسول تو رچا بسا ہوا تھا، یہاں تک کہ ان کے نزدیک ایمان کی بنیاد ہی عشق رسول تھی۔ انسان کے ایمان کی بنیاد ہی وہ عشق رسول کو بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں، اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، اگر ہو عشق
تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ یہ ان کی عشق رسول کی مثال ہے۔ اور بھی بہت سی جگہ پر اپنی شاعری میں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اس جیسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ نگاہ آئینہ ساز میں۔ کہ لوگ اقبال کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو میرے نبی جیسا کوئی دوسرا ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا کہ ان جیسا کوئی دوسرا ہو، کسی کے ذہن میں ویسی تصویر ہی نہیں ہے تو دوسرا کیسے بنے گا۔ اور اللہ نے صرف ایک ہی بنایا ہے، اس کے بعد اللہ نے کوئی نہیں بنانا، صرف ایک ہی بنایا ہے۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ یہ مختلف اشعار میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسرا، اقبال کی زندگی سے ہمیں قرآن کی محبت کا درس ملتا ہے کہ قرآن کی محبت اور اس کا احترام، اس سے لگن، یہ بھی اقبال کی شخصیت کی ایک نمایاں خوبی ہے۔ ایک بار ان کے والد صاحب اقبال سے کہنے لگے، اقبال تم قرآن پڑھتے تو ہو، تمہیں سمجھ آتی ہے؟ تو اقبال کہنے لگے کہ سمجھ کیوں نہیں آئے گی، میں نے عربی پڑھی ہوئی ہے، میں نے یہ پڑھا ہوا ہے، یہ پڑھا ہوا ہے۔ تو والد صاحب کہنے لگے کہ تمہیں بتاؤں گا قرآن کیسے پڑھتے ہیں۔ تو جب وہ تہجد سے فارغ ہو کے آئے تو کہنے لگے اقبال قرآن ایسے پڑھا کرو جیسے وہ تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہو، قرآن ایسے پڑھا کرو جیسے وہ تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہو۔ اور پھر انہوں نے اپنے والد کی یہ بات اپنے پلے باندھ لی۔ اور پھر ان کے ایک خادم تھے محمد بخش، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے بہت روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ صفحے بھیگ جاتے تھے اور ہم ان کو سکھانے کے لیے دھوپ میں رکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! کہ اتنا قرآن پڑھتے ہوئے وہ روتے تھے کہ صفحے بھیگ جاتے تھے اور ان کو سکھانے کے لیے ہمیں قرآن مجید کو دھوپ میں رکھنا پڑتا تھا۔ یہ ان کی قرآن سے محبت ہے، قرآن سے شغف ہے، قرآن سے لگن ہے۔ اور صرف انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں، قرآن سمجھا اور پھر آگے اس کو اپنی شاعری کے ذریعے اس تعلیمات کو، اس پیغام کو منتقل کیا۔ میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ہمارا بنانے والا نہیں ہے، ہم خود بخود بنے ہیں، خود بخود مر جاتے ہیں، یہ کائنات ایسے ہی چل رہی ہے، یہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے، اس کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے، سوال کے انداز میں ان کو جواب دیتا ہے کہ کیا یہ آسمان تم نے بنایا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کوئی اس بات کا اقرار نہیں کر سکتا کہ میں نے بنایا ہے، ہم نے نہیں بنایا۔ پھر اللہ دوسرا سوال کرتے ہیں کہ کیا خود بخود تم اپنے خالق ہو کہ یا اپنے آپ کو تم نے بنایا ہے؟ تو یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اپنے آپ کو میں نے بنایا، کون یہ کہے گا؟ کہ ہمیں تو پتہ ہی بعد میں آ کے لگتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آ چکے ہیں، شروع میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، تو ہم اپنے آپ کے خالق کیسے ہو گئے؟ تو اقبال ان سوالات کا جواب اپنی شاعری میں دیتے بڑے خوبصورت انداز میں۔ وہ فرماتے ہیں ہینچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہینچ آہن خنجرے تیگے نشد، ہینچ حلوائی نشد استاد کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزے نشد۔ اقبال کہتے ہیں کہ کوئی چیز خود بخود بن ہی نہیں سکتی۔ کوئی پوچھ سکتا ہے بھائی اقبال تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بن سکتی؟ تو اقبال دوسرے مصرعے میں فرماتے ہیں کہ اگر لوہا ہزاروں سال پڑا رہے، لاکھوں سال پڑا رہے، کروڑوں سال پڑا رہے تو خود بخود چاقو نہیں بنتا، خود بخود خنجر نہیں بنتا، خود بخود تلوار نہیں بنتی۔ اگر حلوائی بننا ہو پھر بھی اس کے لیے محنت ہے، کوئی بھی کام کرنا ہو اس کے لیے سیکھنا پڑتا ہے۔ پھر وہ مولانا رومی کی مثال دیتے ہیں، اور وہ اقبال مولانا روم کو اپنا روحانی استاد مانتے تھے اور ان سے بڑے متاثر تھے ان کی شخصیت سے۔ مولانا روم ایک عالم تھے، ایک مفتی تھے، بڑے عالم تھے،
علم تھا ان کے پاس، منطقی تھے، فلسفی تھے، تو حوض کے کنارے ان کا درس ہوا کرتا تھا، تو حوض کے کنارے کتابیں رکھی ہوتی تھیں۔ تو ایک دن ایسے ہی شمس تبریز چکر لگاتے لگاتے آ گئے ان کی درسگاہ میں، تو کتابیں حوض کے کنارے ڈھیر لگا دیکھا تو کہنے لگے این چیز کہ یہ کیا ہے؟ تو مولانا رومی نے بڑے تکبر سے کہا این آست کہ تو نمیتانی، کہ یہ وہ چیز ہے جو تجھے نہیں پتا۔ تو وہ آگے بڑھے اور دھکا دیا ساری کتابیں حوض کے اندر، پانی کے اندر۔ تو اس میں پریس کا دور تو تھا نہیں، ہاتھ سے لکھتے تھے، تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، نامراد ساری میری محنتوں نے خراب کر دی۔ کہتے اچھا ٹھہرو۔ وہ حوض کے اندر اترے، ساری کتابیں سوکھی پکڑ کے باہر رکھ دیں۔ تو مولانا رومی حیران ہو گئے، کہتے این چیز یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے وہی جملہ کہا این آس کہ تو نمیدانی، کہ یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ پھر مولانا رومی نے منطق فلسفہ چھوڑا اور پھر مولوی صاحب پھر مولائے روم بن گئے۔ تو اقبال ان کو اپنا روحانی استاد مانتے تھے۔ عشق رسول کی اور قرآن کی محبت کو وہ ایک شعر میں بیان کرتے ہیں، کیسے بڑے خوبصورت انداز میں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے نبی سے وفا کر لو، ان کی تعلیمات پر عمل کر لو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو یہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو لوح اور قلم تیرے ہاتھ میں دے دیں گے کہ جا جو لکھنا ہے لکھ لے اپنی تقدیر، بشرط یہ کہ تم محمد کے پیچھے آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ان ایک طرف جہاں ان کے عشق رسول کو ظاہر کرا ہے، دوسری ان کی قرآن کا فہم اور قرآن سے لگن اور قرآن سے محبت کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر انہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کریں؟ کیسے یہ ان کا پتہ چلے گا کہ ان کا دعویٰ صحیح ہے؟ جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اگلا دلیل مانگتا ہے کہ بھائی اپنے دعوے کو سچا ثابت کرو، اپنے دعوے کی کوئی دلیل دو، اس کا کوئی ثبوت دو۔ اگر وہ ثبوت دے دے تو اگلا بندہ کہتا ہے ہاں بھائی اپنے دعوے میں یہ سچا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے مجھے آپ سے محبت ہے اور وہ کہتا ہے اس کی کیا دلیل ہے، پھر اگر وہ دلیل دے دے تو اگلا کیا کہے گا؟ ہاں بھائی تمہارا دعویٰ سچا ہے، تمہیں سچ میں ہی مجھ سے محبت ہے۔ یہ انداز ہوتا ہے عام طور پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں انداز ہی چینج کر دیا، انداز ہی تبدیل کر دیا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر انہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو آپ کی پیروی کریں۔ اگر ہونا تو یہاں یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ آپ کی پیروی کریں گے تو اس کا مطلب ان کا دعویٰ سچا ہے، یہ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن نہیں۔ اللہ کو اپنے حبیب کی اتباع اور پیروی اتنی پسند ہے کہ اللہ نے کہا کہ اگر یہ آپ کی پیروی کرتے ہیں تو ان کا دعویٰ تو سچا ثابت ہو گیا، میں بھی ان سے محبت کروں گا، ان کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اس چیز کو اقبال شعر میں لائیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ مجھے تیرے رب کی قسم، اپنے حبیب سے فرماتے ہیں کہ مجھے آپ کے رب کی قسم، رب خود ہی ہے نا، کوئی اور تو نہیں ہے، لیکن سننے سے کیا لگتا ہے مجھے آپ کے رب کی قسم؟ میں کہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ کہ مجھے آپ کے بھائی کی قسم، تو اس کا مطلب اس کا بھائی کوئی اور ہے، قسم کھانے والا کوئی اور ہے اور جس کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ کوئی اور ہے۔ یہ اس لفظ سے، اس سینٹینس سے یہ مراد ہے۔ جب کوئی کہتا ہے مجھے آپ کے رب کی قسم، اس کا مطلب رب کوئی اور ہے، قسم کھانے والا اور ہے، حالانکہ رب تو خود ہی ہے، لیکن پھر وہ یہ طریقہ کیوں اختیار کر رہا ہے؟ عربوں کے اندر جب کسی سے محبت، بہت زیادہ محبت، انتہا کی محبت کا اظہار مقصود ہو تو اس میں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو دو بنا دیتے ہیں، ایک کو محبوب کے ساتھ جوڑ دیا، ایک باہر کھڑا ہو گیا،
پھر وہ باہر کھڑا جو ہے وہ محبوب کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے اس کی قسم کھاتا ہے، تو یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ جو قسم کھانے والا ہے یہ اپنے محبوب سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ انداز اپنا رہے ہیں۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اے میرے حبیب، میں صرف آپ کا ہوں، اس کائنات میں، اس پوری دنیا میں میں صرف آپ کا ہوں اور میں کسی کا نہیں ہوں۔ ہاں ایک صورت ہے کہ میں کسی اور کا بھی ہو سکتا ہوں۔ یا اللہ کیا صورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اگر یہ آپ کے پیچھے آ جائیں، آپ کی اتباع میں آ جائیں، پھر میں ان کا بھی ہو سکتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، میں صرف آپ کا ہوں، ان کا میں اس صورت میں ہوں گا کہ وہ آپ کے پیچھے آ جائیں۔ اقبال اس آیت کو شعر میں یوں بیان کرتے ہیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ یہ دوسری چیز ہمیں ان کی زندگی سے جو سیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے قرآن سے محبت۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ان کا پیغام، اقبال نے جو امت کو پیغام دیا کہ عربی میں، فارسی میں، اردو میں، انگریزی میں، آج تک کوئی ایسا تاریخ میں شاعر پیدا نہیں ہوا جیسے ہمارے اقبال ہیں۔ میں فصاحت بلاغت کے حوالے سے نہیں بات کر رہا، ہو سکتا ہے ان سے بڑے بڑے فصیح، بڑے بڑے بلیغ شاعر پڑھے ہوں، میں پیغام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جیسا پیغام ہمارے شاعر نے دیا ویسا پیغام کوئی نہیں دے گیا۔ شاعری کو وہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرتے رہے، اقبال نے جو شاعری کی وہ پیغام کے لیے دی۔ قرآن، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت کتنی ہی اقوام کو بلندی عطا فرماتا ہے اور کتنی ہی اقوام کو پستی عطا کرتا ہے۔ تو اقبال کے نزدیک دنیا میں کامیابی کا جو راستہ تھا، جو طریقہ تھا، وہ تھا قرآن پر عمل کرنا۔ اقبال فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کہ اقبال ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ جب انہوں نے قرآن کو تھاما ہوا تھا تو وہ معزز تھے زمانے میں، دنیا کو لیڈ کرتے تھے، دنیا کی امامت ان کے سپرد تھی۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے قرآن چھوڑ دیا اور آج دنیا میں ذلیل ہو رہے ہو۔ تو یہ انہوں نے حدیث پاک کو اور تاریخ کو بغور مطالعہ کرنے کے بعد یہ حل نکالا کہ اس امت کی کامیابی اور بلندی صرف قرآن کو تھامنے میں ہے، قرآن پر عمل کرنے میں ہے۔ اب اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ ان کا تاریخ کا مطالعہ بہت تھا، تاریخ پر بڑی گہری نظر تھی۔ انہوں نے مختلف اقوام کی تاریخ کو اپنی شاعری میں بیان کیا، ان کے عروج زوال کی داستانیں بیان کیں اور ان کے اسباب بھی بیان کیے۔ جیسے ابھی یہ شعر میں کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہاں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ دنیا میں معزز تھے، دنیا کو لیڈ کرتے تھے، دنیا پر غالب تھے، حکومت کرتے تھے، اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بتا دی کہ کیا تھے، کہ وہ قرآن کو تھاما ہوا تھا انہوں نے۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ یہ زوال ہماری بتا رہے ہیں، ہماری زوال کی داستان بتا رہے ہیں، اور ساتھ میں اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم پر زوال کیوں آیا۔ تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور شعر میں وہ کہتے ہیں تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ کہ اقبال کہتے ہیں آؤ میں تمہیں تاریخ بتاتا ہوں، اقوام کی تاریخ بتاتا ہوں، اقوام عالم کی، کہ عروج کب آتا ہے، زوال کب آتا ہے، بلندی کب آتی ہے، پستی کب آتی ہے، سر بلندی کب آتی ہے، پستی کب آتی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ جب شمشیر کے نغمے کسی قوم کا وظیفہ ہوں تو پھر ان میں بلندی آتی ہے، پھر وہ سرخ رو ہوتے ہیں، اور جب طاؤس و رباب گانا بجانا ڈھول ڈھمکے ان کے اندر عام ہو جائیں، عیاشی عام ہو جائے، تو پھر اس قوم کو ذلت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ تاریخ بتا رہے ہیں کہ اقوام کی کہ عروج کب آیا، زوال کب آیا، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اقبال کے دور میں بھی چونکہ مسلمانوں کی کوئی اتنی اچھی حالت نہیں تھی، تو جیسے آج ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ فلاں کی سازش ہے، یہ فلاں کی سازش ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ انڈیا کی سازش ہے، یہ اسرائیلیوں کی سازش ہے، یہ فلاں کی سازش ہے۔
تو اقبال کہتے ہیں تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ اقبال کہتے ہیں تمہیں دوسروں کی کیا پڑی ہے، خود کو دیکھا ہے تم نے؟ کسی کی سازش نہیں ہے، تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تم ہی غالب ہوگے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں غالب نہیں ہیں؟ تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اقبال ہمیں بتا رہے ہیں تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ دوسروں کو برا کہنے سے بچ جاؤ، پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کیا ہو، تمہارے اپنے دامن میں کتنے کانٹے ہیں، کتنے پیوند لگے ہوئے ہیں، تم پہلے یہ دیکھو۔ تو اقبال کا پیغام جو ہے وہ تاریخ کا مطالعہ اور قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کے بعد انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے ایک پیغام دیا ہے۔ اقبال کی شاعری ہمیں درس زندگی سکھاتی ہے کہ ہمیں زندگی گزارنی کیسی ہے، کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ کہتے ہیں یقین محکم، پختہ یقین اللہ کی ذات پہ، کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہم گھبرانے والے قوم نہیں ہیں، ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ دوسری کیا ہے؟ عمل پہ ہم، کہ مسلسل محنت۔ آج ہم نے محنت چھوڑ دی، ہم کاہل ہو گئے، ہم سست ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ امریکہ نے ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر لی، فلاں ملک نے اتنی ترقی کر لی، انگریزوں نے اتنی ترقی کر لی۔ ایسے ترقی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ سست اور عیاش پسند قوم کو کبھی اوپر نہیں لے کر آتے، جو قوم محنت کرتی ہے وہی اوپر آتی ہے۔ انہوں نے محنت کی، ہم نے محنت چھوڑ دی، تو ہم گلہ کیوں کرتے ہیں اپنے زوال کا؟ اقبال بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے زندگی میں جہاد کرنا ہے، پورے قوم کو فاتح کرنا ہے، پورے عالم کو فاتح کرنا ہے، تو تین چیزیں تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ پہلی کیا ہے؟ یقین محکم، تمہیں اللہ کی ذات پہ پختہ یقین ہو، اللہ کی ذات پہ یقین کر کے نکل جاؤ میدان میں۔ دوسری چیز ہے عمل پہ ہم، کہ مسلسل محنت کرو، کہ محنت سے کبھی جی نہیں چرانا۔ ہم سست ہو گئے، ہماری بدقسمتی ہے، ہم سست ہو گئے۔ تیسری ہے محبت فاتح عالم، کہ اگر تمہیں یقین محکم ہے، تمہارا یقین پختہ ہے، تمہارا عمل مسلسل ہے، محنت مسلسل ہے، اور تمہارا تیسرا ہے محبت، تو تم فاتح ہو، پورے عالم کے فاتح ہو۔ ہم نے تینوں چیزیں چھوڑ دی۔ آج ہمارا یقین نہیں اللہ کی ذات پہ، ہم نے محنت چھوڑ دی، اور محبت تو ہمارے دلوں سے نکل گئی، نفرت ہی نفرت بھری ہوئی ہے۔ کبھی قوم کے نام پہ نفرت، کبھی سیاست کے نام پہ نفرت، کبھی کسی بنیاد پہ نفرت، کبھی کسی بنیاد پہ نفرت، آپس میں ہی دستوں گریباں ہوئے پڑے ہیں۔ فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھی، تو کہاں سے ہم فاتح ہوں گے؟ ہم مغلوب ہی ہوں گے۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ فاتح ہونے کے لیے جو صفات چاہیے وہ تمہارے وہ یہ والی ہیں، وہ ہمارے اندر نہیں ہیں، تو ہم کیسے فاتح ہو سکتے ہیں؟ تو اقبال کی زندگی ہمیں، اقبال کی جو شاعری ہے، اقبال کا جو پیغام ہے، وہ زندگی گزارنے کا ایک درس دیتا ہے۔ بدقسمتی سے آج ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ میں سن رہا تھا مولانا طارق جمیل صاحب فرما رہے تھے کہ 1996 میں ہماری جماعت گئی انڈونیشیا، تو اس وقت وہاں عبوری حکومت تھی، تو صدر تھے جنرل حبیبی، تو ان سے ملنے ہماری جماعت گئی۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے آزادی حاصل کیسے کی، ہم نے آزادی کی تحریک کیسے چلائی؟ آپ کے شاعر علامہ محمد اقبال کی شاعری اور آپ کے لیڈر محمد علی جناح، ان کے جو سپیچز تھیں ان کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا، اور پھر ہم نے اپنے نوجوانوں کو سنائی، انہیں ابھارا، آزادی کی تحریک چلائی، اور پھر ہم نے آزادی حاصل کر لی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کہنے لگے کہ میں نے انہیں کہا ہماری نسل کو تو پتہ ہی نہیں اقبال کون ہے۔ اور صحیح بات ہے، ہمیں نہیں پتہ اقبال کون ہے۔ جو قومیں اپنے محسن کو بھلا دیتی ہیں وہ کبھی عروج حاصل نہیں کر سکتی۔ ہم نے جو بھی ہمارا محسن تھا، ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا، آپ دیکھ لیں۔ تو ہم نے اپنے محسنوں کو بھلا دیا ہے، اپنے ہیروز کو بھلا دیا ہے۔
تو ہمارے مقدر میں ذلت ہی لکھی ہوئی ہے، تو بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے نصاب میں سے اقبال کو نکال دیا ہے، بس ایک دو نظمیں ہوتی ہیں۔ آج اقبال کا یوم وفات ہے، شاید کسی کو یاد بھی نہ ہو کہ آج کے دن میں کون سا عظیم شخص دنیا سے گیا تھا۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہم دوبارہ اپنا عروج چاہتے ہیں، اپنا کھویا ہوا جو ہمارا عروج تھا وہ ہم دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم نشاط ثانیہ چاہتے ہیں تو اقبال کے پیغام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے پیغام پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔